اور ایک بڑی تقریب ایوان صدر میں منعقد ہوئی ہے. صدر آزاد کشمیر چونکہ آ نہیں سکے تھے، اس لیے اس تقریب میں جو حلف ہے وہ چودھری لطیف اکبر صاحب جو اسپیکر ہیں انہوں نے لیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد کشمیر کے سینئر صحافی، ڈان کے کارسپونڈنٹ ہیں، آزاد کشمیر کو دیکھتے ہیں، طارق نقاش صاحب. طارق صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آج عوام کا بڑا رش دیکھنے میں آیا اور جو گیٹ انہوں نے سیل کیے ہوئے تھے ایٹ دا اینڈ کر کے انہوں نے اس گیٹ کو توڑا، گیٹ سے اندر وہ داخل ہوئے اور عوام کا جمع غفیر تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں، جمود ٹوٹا ہے یا کوئی پیپلز پارٹی سے لوگوں کی محبت ہے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی اس میں کوئی شک نہیں ہے. پیپلز پارٹی ایک عوامی سیاسی جماعت ہے اور جس کی پریزنس گراس روٹس لیول تک ہے. میں یہ بات پہلے بھی ایک ٹی وی چینل کو کہہ چکا ہوں. اس کا مظاہرہ ہم نے کل دیکھا جب وزیراعظم کا انتخاب کا مرحلہ تھا وہاں، تو باہر کوئی سینکڑوں لوگ موجود تھے جن کے لیے بڑی اسکرینز بھی لگائی گئی تھیں. لوگ خوش ہیں کہ آزاد کشمیر میں ایک کافی عرصے کے بعد 2-2.5 سال کے بعد ایک سیاسی جماعت کی مکمل طور پہ حکومت آئی ہے اور لوگوں نے بہت امیدیں اسے وابستہ کی ہیں. پیپلز پارٹی کی پچھلی 5 سالہ حکومت رہی ہے، اس کے کریڈٹ پہ کچھ کارنامے ضرور ہیں. میڈیکل کالجز ان کی ایک زندہ مثال ہے. تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو پچھلی حکومت میں جس طرح فیصلوں کو روک کر تاخیر کا شکار کر کے کیا جاتا تھا، وہ بات اس کا خاتمہ ہوگا. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ آزاد میں بہت سی اسامیاں ہیں، کم و بیش 8,000 اسامیاں جو خالی ہیں، جن پہ ایگزامز نہیں ہوئے. پی ایس سی میں بہت سی اسامیاں ہیں جو یا اسٹے یا کسی وجہ سے جو ان پہ امتحانات نہیں ہوئے. تو لوگوں کو اس بات کا یعنی اس کا امید ہے کہ یہ جو اسامیوں پہ تقرریاں بھی ہوں گی، لوگوں کو روزگار بھی ملے گا اور جو آزاد کشمیر کی جو رونق ہے وہ بحال ہوگی. یہاں اسمبلی کے اجلاس بھی ہوں گے اور حکومت یہاں بیٹھ کے اپنے فرائض منصبی سر انجام دے گی. اچھا طارق صاحب یہ بتائیں، آپ آزاد کشمیر کے اس سیاسی عمل کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں. آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ شاید ووٹ بھی اپنی مرضی سے اس طرح سے نہیں دیتے، ایک آواز چلتی ہے. اور پھر وزیر اعظم کا فیصلہ تو کبھی بھی آزاد کشمیر کے عوام کی مرضی سے نہیں ہوتا. ہمیشہ سے پاکستان سے نامزدگی ہوتی ہے، اسلام آباد سے نامزدگی ہوتی ہے. اب جو پرائم منسٹر بنے، ایک تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس 9 سے 10 مہینے کا ٹائم ہے، جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس صرف 6 مہینے کا ٹائم ہے، چونکہ اس کے بعد الیکشن شیڈول اناؤنس ہونا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان پہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک دباؤ ہوگا، عوامی ایکشن کمیٹی کا دباؤ ہوگا، تعمیر و ترقی کو انہوں نے دیکھنا ہے، اپنی کیبنٹ کا ہوگا. اور پیپلز پارٹی میں آپ کو پتہ ہے کارکن کا دباؤ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. پھر پیپلز پارٹی کی جو اعلیٰ قیادت ہے، اور قیادت میں اتنے زیادہ ان کے سر پہ لیڈر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو کیا فیصد راٹھور اس نوجوانی میں اپنا یہ اتنا دباؤ برداشت کر لیں گے؟ یہ بڑی اہم بات ہے. دیکھیں، جب چودھری مجید صاحب وزیر اعظم بنے، چودھری مجید صاحب بہت سینئر سیاسی رہنما تھے اور انہوں نے کیش خورشید جیسے عظیم لیڈر کے ساتھ ان کے سائے میں کام بھی کیا تھا. تو ان کا پرابلم بھی یہی تھا. خود مجید صاحب بہت سے معاملات میں بڑے ان کا کلیئر سٹانس تھا، لیکن ان کے اوپر تو 3-4 وزیر اعظم بیٹھے تھے زرداری ہاؤس میں. اس کے علاوہ ہر وزیر اعظم بن بیٹھا تھا اس زمانے میں. تو جس کی وجہ سے ان کو بہت مشکلات کا سامنا بھی کئی مراحل پہ کرنا پڑا، جس کے ہم چشمدید گواہ ہیں. کئی وزیر روٹ کے بیٹھ جاتے تھے اور انہوں نے اپنے جو ہے وہ مہربان تلاش کیے تھے پاکستان کی جو مرکزی قیادت کے اندر، تو وہ پریشرائز کرتے تھے. فیصل جو ہے وہ نسبتاً ینگ لیڈر ہیں اور پارٹی لیڈرشپ کے مرہون منت بھی ہیں. آبویسلی ان سے جو 2 سینئرز جو ہیں ان کو نظر انداز کر کے بنایا گیا ہے، تو وہ ایک پریشر میں تو ہوں گے، کیونکہ ان پہ پارٹی نے ایک لحاظ سے ایک احسان کیا ہے کہ ان کو پک کیا ہے. تو کیا ہی اچھا ہوگا کہ اگر پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے ان کو کام کرنے کے لیے فری ہینڈ دے، وہاں سے پوسٹنگ ٹرانسفرز کی تجاویز نہ آئیں. کیونکہ آزاد میں یہ تاثر بھی ہے اس زمانے میں کہ زرداری ہاؤس میں کوئی پیسہ انویسٹ کر کے کسی ایک فرد یا دوسرے پہ کر کے یہاں پوسٹنگ لی جاتی تھی. یہ ایک بہت عام الزام ہے اس زمانے کا، جس کی کئی شواہد بھی موجود ہیں کہ ایسا ہوتا رہا ہے. تو ہمیں یہ امید کرتے ہیں، ابھی بلاول بھٹو صاحب خود ینگ آدمی ہیں اور انہوں نے ینگ بلڈ کو یہاں موقع دیا ہے. تو وہ جو انٹرونشن ہے پاکستان سے پارٹی لیڈرز کی، کم از کم اس کا خاتمہ اگر ہو تو میرا خیال ہے کہ فیصل ممتاز راٹھور اچھا ڈیلیور کریں گے. اور کل کی ان کی جو گفتگو تھی ایوان میں وہ بڑی حوصلہ افزا تھی، جو انہوں نے مختصراً اپنی انتظامی
ریفارمز کا، فائنینشیل ڈسپلن کا اور ایکشن کمیٹی کے ساتھ انگیجمنٹ کی باتیں کی ہیں، تو اس سے امید ہو چلی ہے کہ وہ جو ہے بہتر سمت میں کام کرنا چاہتے ہیں. صرف ان کو ماحول پرووائڈ کرنا ذمہ داری ہے ان کی پیرنٹ پارٹی کی، بالکل اسی طرح جس طرح راجہ فاروق حیدر صاحب کو ان کی پیرنٹ پارٹی نے ڈسٹرب نہیں کیا 5 سال. یہ الگ بات کہ وہ اس کا اس طرح فائدہ نہیں اٹھا سکے، تو امید ہے اگر وہ ماحول فیصل صاحب کو مل گیا تو وہ اس کا فائدہ ضرور اٹھائیں گے. جیسا کہ آپ نے یہ بھی کہا، میں مختصراً یہ بتا دوں کہ ٹائم ان کے پاس بہت کم ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں 6 سے 7 ماہ، یہ 6-7 ماہ نہیں ہے. جون میں اگر الیکشن شیڈول کا اعلان ہو جاتا تو اس کے بعد حکومت کے اختیارات ویسے اپریل میں، جی اپریل میں ہوگا الیکشن شیڈول کے اعلان، جولائی میں الیکشن شیڈول، تو اس کے بعد آپ ویسے بھی میجر جو اپروولز دے بھی نہیں سکتے ہیں. تو یہ ٹائم آپ کے پاس ٹوٹل 6 ماہ ہی ہے، بلکہ 5.5 ماہ آپ کے پاس ہیں. اسی میں آپ نے ڈیلیورنس دینی. بہت شکریہ طارق نقاش صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جی آزاد کشمیر کے سینئر صحافی طارق نقاش، انہوں نے بڑے دبنگ اور کلیئر انداز میں اپنی بات چیت کی ہے. آزاد کشمیر میں یہ جو حکومت آ رہی ہے ناظرین، یہ ایک ایسی گورنمنٹ ہے کہ یہ جو بجٹ خرچ کرے گی وہ اس نے نہیں بنایا، اور جو بجٹ بنائے گی وہ بجٹ بھی شاید یہ خرچ نہیں کر سکے گی، چونکہ نیکسٹ ایئر جولائی میں انتخابات ہیں. ہمارے ساتھ رہیں، تھوڑی دیر میں کسی اور مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. بہت شکریہ.